ہے علم کا ستارہ حضرت عتیق احمد، گلشن کو جو نکھارا حضرت عتیق احمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات علماء کرام و شہریان بدر، ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت میں نے تلاوت کی، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب کیا۔ دیکھو، جو آدمی جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی بات بھی اتنی بڑی ہوتی ہے۔ استاد شاگرد کے حق میں بڑا ہے تو شاگرد کے لیے استاد کی بات بڑی ہے۔ ایک بڑائی یہ ہے، ایک بڑا باپ ہے، وہ بھی اپنی جگہ بڑا ہے اولاد کے حق میں، اور اس کی بات بھی اپنی جگہ بڑی ہے۔ ایک مرشد ہے مرید کے حق میں، مریدوں کے حق میں اس کی بات بڑی ہے۔ ایک حاکم بادشاہ ہے رعایا کے حق میں، اس کی بات بھی بڑی ہے۔ اور ایک پیغمبر کی بات ہے امتی کے حق میں، پیغمبر کی بات بڑی ہے۔ پوری کائنات کے اندر اللہ کی ذات بڑی ہے، اللہ اکبر، تو اس کی بات بھی بڑی ہے۔ جو آدمی جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی بات بڑی ہوتی ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہ کسی استاد کی بات نہیں ہے، یہ کسی مرشد کی بات نہیں ہے، یہ کسی حاکم کی بات نہیں ہے، یہ کسی وزیر کی بات نہیں ہے، یہ کسی نبی کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ بات اور یہ کلام پوری کائنات کے بنانے والے خالق اور اکیلے اللہ کی یہ بات ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں ارشاد فرمایا۔ اب اللہ کتنا بڑا ہے ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ پوری کائنات سے بڑا ہے، اس کے بڑائی کے برابر کوئی دوسرا نہیں ہے۔ ایسے بڑے کی بات اس وقت سے پڑھی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ ان لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں جو اللہ کو اللہ سمجھتے ہیں، اللہ کو اللہ مانتے ہیں، اللہ کو اپنا خالق مانتے ہیں، اللہ کو اپنا رازق مانتے ہیں، اللہ کو اپنا پیدا کرنے والا سمجھتے ہیں، اللہ کو اپنا مربی سمجھتے ہیں۔ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ ان جو ہے بندوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے، اے ایمان والو، وہ جو میرا کلمہ پڑھ چکے اور میرے اکیلے ہونے کی گواہی دیے، میں نے پیغمبر بھیجے تم نے ان کی تصدیق کی، میں نے کتابیں اتاری تم نے ان کی تصدیق کی، کان کھول کر سن
آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، تمہارے اوپر میں ایک کام کی ذمہ داری رکھتا ہوں، اگر تم ایمان والے ہو، مجھے خدا مانتے ہو اور میری خدائی کو تسلیم کرتے ہو اور میری بات کا وزن اور اس کی عظمت تمہارے دلوں کے اندر ہے، تو میں ایک بات بول رہا ہوں، اس بات کو تم پورا کرو۔ اللہ نے اس آیت میں ہم کو کس بات کا حکم دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ کس سے بچا کر رکھو؟ اپنے کو بھی بچا کر رکھو، اپنے گھر والوں کو بھی، فرما کہ دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں حکم دیا کہ اے ایمان والو تم بھی دوزخ کی آگ سے بچنے کی فکر کرو اور کوشش کرو، اور پھر اپنے گھر والوں کو بچانے کی فکر کرو۔ گھر کا جو ذمہ دار ہے، گھر کا جو سرپرست ہے، گھر کا جو بڑا ہے، چاہے ماں کی شکل میں ہو، باپ کی شکل میں ہو، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کے گھر کے اندر رہنے والے افراد، بیٹیوں کی شکل میں، بیٹوں کی شکل میں، بھائیوں کی شکل میں، جو افراد گھر کے اندر رہ رہے ہیں، ان لوگوں کی اس طریقے سے نگرانی کرنا اور ان لوگوں کی اس انداز سے تربیت کرنا کہ یہ لوگ دوزخ کا ایندھن بننے سے بچ جائیں۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اس وقت ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ صاحب ہم بھی دوزخ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے اہل و عیال کو بچانے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ بچانے کی کوشش، خود بھی بچنا اور بچانے کی کوشش کرنا۔ ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں، اپنے گھروں کا جائزہ لیں، اپنے محلوں کا جائزہ لیں، تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ ہم دوزخ سے نہ خود بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، نہ اپنے گھر کے افراد کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس وقت 3 راستوں سے بڑی تیزی کے ساتھ، 3 راستوں سے بڑی تیزی کے ساتھ لوگ دوزخ کی طرف قدم اٹھا رہے ہیں۔ پہلی بات، اس وقت میں ہماری جو نسل ہے اور ہمارے گھر کے جو افراد ہیں، ان کے اندر پہلا راستہ جو دوزخ کی طرف یہ لوگ جا رہے ہیں وہ ہے بدی کی محبت۔ بدی بولتے ہیں برائی کو، خرابی کو۔ آج آپ دیکھ لیجئے، چھوٹا بڑا، پڑھا لکھا بے پڑھا لکھا، سب کے اندر آپ ایک مرد پائیں گے کہ یہ برائی سے نفرت کرنے کے بجائے برائی سے محبت ان کے اندر آ گئے۔ دیکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ بات ملتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے، جو کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے تو یہ دوزخ کا ایندھن بنے گا۔ ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانا یہ برا عمل ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ کتنے لوگ ہیں اس برے کام کی دل کے اندر نفرت محسوس کرتے ہیں یا اس عمل کو برا سمجھتے ہیں۔ بڑوں کو دیکھ لیجئے، چھوٹوں کو دیکھ لیجئے، گھر کے اندر مرد کو دیکھ لیجئے، باپ کو دیکھیے، بڑے بھائی کو دیکھیے، مسجد کے اندر جا کے دیکھیے، کہیں بھی آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا کہ یہ آدمی ٹخنے سے اوپر اپنے پیجامے کو رکھنے والا ہے اور ٹخنے سے نیچے بھی صاحب پیجامے کو جی نہیں رکھتا۔ حالانکہ کئی جگہوں کے اوپر یہ بارہا سنتا ہے کہ ٹخنے سے نیچے پیجامہ لٹکانا حرام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سخت ممانعت فرمائی ہے اور ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنے ازار کو، اپنے تیبل کو ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے وہ دوزخ میں جائے گا۔ اتنی سخت وعید اور ایسا سخت بھی صاحب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تنبہ کرنے کے باوجود اس عمل کو لوگ گناہ نہیں سمجھ رہے۔ زیادہ سے زیادہ مسجد میں گئے تو نماز کے وقت میں پیسے کو اوپر چڑھا لیا،
نماز پڑھ لیے، پھر اسی کے بعد جی صاحب پیسے نیچے کر لیے اور بتا دیا کہ اے اللہ تیرا اور تیرے نبی کی بات اور تیرا اور تیرے نبی کا حکم ہم تیرے گھر کے تک رکھتے ہیں، باقی ہم نہیں رکھتے۔ بولیے یہ گناہ سے محبت نہیں تو کیا ہے؟ اگر نفرت ہوتی تو جی صاحب اپنا پیجامہ ٹخنوں سے اوپر رکھتے، اپنا پائی ٹخنوں سے اوپر رکھتے اور اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اولاد، اپنی ماتحتی میں رہنے والے افراد ان کے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ ٹکنے سے نیچے پیجامہ لٹکا کے چل رہے ہیں، کبھی حرف غلط کے طور پر زبان پر نہیں آتا کہ بیٹا اس کو اوپر اٹھا لے۔ اس راستے سے یہ پہلا راستہ ہے کہ گناہ کی محبت کے راستے سے اس وقت امت کے افراد اور ہمارے گھر کے افراد دوزخ کی طرف جا رہے ہیں۔ گناہ کی محبت دلوں میں بیٹھ گئی۔ یہ تو ایک مثال میں نے دی۔ دوسری مثال دیکھیے، گانا اور ناچ، یہ گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ سب سمجھتے ہیں کہ جی صاحب گانا اسلام کے اندر حرام ہے، ناچ اسلام کے اندر حرام ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ناچ اور گانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ گناہ ہے، یہ معلوم ہے، لیکن کتنے ہم میں ایسے افراد ہیں جو اس عمل کو گناہ سمجھتے ہیں؟ کتنے ایسے گھر ہیں کہ جہاں گانے کی آواز نہیں آتی، گھر کا بڑا آدمی صف اول کا نمازی، حاجی صاحب 5 وقت کے نمازی، لیکن گھر کے اندر جا کے دیکھیے ان کی اولاد گانے بجانے میں مصروف ہے۔ غنیموں کے اندر، دعوتوں کے اندر، تقریبات کے اندر باضابطہ اسٹیج بنا کر حاجی صاحب اور نمازی صاحب اور اسی طریقے سے محلے کے بڑے بزرگ جو صف اول میں نماز پڑھتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں، جی صاحب ناچ گانا ان کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، ان کی اولاد رقص و سرور سے جی صاحب لطف اندوز ہو رہی ہے، کسی کو بھی زبان کے اوپر یہ الفاظ بولتے ہیں آپ نہیں سنیں گے کہ بیٹا یہ کام نہیں کرنا، میرے اور تیرے پیغمبر کی شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے، کوئی ایک اٹھ کر بول دے، نظر نہیں آئے گا آپ کو۔ دیکھ کے بڑے خوش ہوگا، کیا واہ واہ میرا پوترا دیکھو کتنا اچھا ڈانس کر رہا، میرا جی صاحب وہ فلاں دیکھو کتنا اچھا جی صاحب جو ہے ڈانس کر رہا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ گناہ کی محبت دل کے اندر ہو گئی اور اس راستے سے ہم اپنے جی صاحب دوزخ کا ایندھن بن رہا ہے۔ تو پہلا راستہ جس راستے کے ذریعے سے ہم دوزخ کے راستے کی طرف چل رہے ہیں وہ ہے بدی کی محبت، گناہ کی محبت، گناہ سے جی صاحب مزہ اٹھانا۔ دوسرا راستہ ہے بدوں سے محبت، بد بولتے ہیں برے کو، جو برے ہیں گناہ کا کام کرنے والے، اللہ کے غضب کو دعوت دینے والے، کام کرنے والے، شریعت کی مخالفت کرنے والے، ان لوگوں کی محبت ہمارے بچوں کے اندر ایسا رس بس گئی، پیغمبر کی محبت کا نام و نشان نہیں، شریعت کی تعلیمات کا نام و نشان نہیں، قرآن کی محبت کا نام و نشان نہیں، سرکار کی سنتوں کا نام و نشان نہیں، ان سے عشق اور ان سے محبت کا نام و نشان نہیں۔ لیکن جو لوگ گناہ کی دعوت دینے والے ہیں، جو لوگ گناہ کو پھیلانے والے ہیں، جو لوگ بے حیائی کو پھیلانے والے ہیں، ان لوگوں کی محبت اس طریقے سے ہماری نسلوں کے اندر بیٹھ گئی ہے، ان کی نقل کرنے کو اپنا فریضہ سمجھ لیں۔ کسی فلمی ہیرو کو دیکھو، اگر اس نے بال لمبے رکھ لیے تو اب اس کی تقلید میں، اس برے آدمی کی تقلید میں یہ بھی بال لمبے رکھنا ضروری سمجھے گا، یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ پیغمبر کا کیا عمل ہے، پھر سرکار کی کیا سنت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بال کیسے رکھے تھے، نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دل میں پیغمبر کی محبت نہیں ہے، دل میں ایکٹروں کی محبت ہے، بدکاروں کے ساتھ محبت ہے، بدکاروں کے لیے دل میں جگہ ہے، پیغمبر کی تعلیمات کے لیے دل میں جگہ دی ہے۔ اس نے ہاف پینٹ پہننا شروع کیا تو دیکھیے نوجوانوں کو جی صاحب جو ہے کہ وہ ہاف پینٹ پہننا شروع کر دیے کہ گرمی کے اندر یہی آج کل چل رہا مول صاحب، ارے مرد آدمی گھر میں بیوی ہے، بیٹی ہے، بہن ہے،
یہ صاحب جو ہے بڑے بزرگ ہیں، ان کے سامنے گھٹنوں سے اوپر کپڑا کیسے تو رکھ کر چلے گا؟ لیکن صاحب سب چلتا، حاجی صاحب، نوابی صاحب سب دیکھ رہے کہ جی صاحب ان کے پوترے نواسے بیٹے کیا کر رہے، زبان کے اوپر نہیں آتا۔ بال اس نے رکھے تو یہ بھی بال رکھے گا، وہ کان میں بالی ڈال لیا مرد ہو کر تو یہ بھی کان میں بالی ڈال رہے ہیں مرد ہو کر۔ یہ نہیں کہ صاحب کان کے اندر سوراخ کر کے بالی ڈالنا، یہ عورتوں کے ساتھ مشابہت ہے، یہ دیکھنے کی فرصت نہیں ہے فلاں ہیرو نے کیا ہم بھی ضرور کریں۔ یہ بدوں سے محبت یہ ایسا راستہ ہے کہ جو سیدھا دوزخ کی طرف لے جا رہا، اور مرد ہی نہیں اس میں عورتیں بھی برابر کے شریک آپ دیکھیں گے، گھر کی بہو بیٹیاں بھی اس کے اندر آپ برابر کے شریک دیکھیں گے۔ کسی ہیروئن کا لباس نظر آیا تو اب اس جیسا لباس پہننا اپنا فرض سمجھے گی، چاہے اس کے لیے قرضہ لینے کی نوبت آ جائے، چاہے اس کے لیے نمازیں چھوڑنے کی نوبت آ جائے، چاہے اس کے لیے جیسا ماں باپ کو ناراض کرنے کی نوبت آ جائے، ماں باپ سے لڑنے کے لیے تیار، رس کے وہ جوڑا منگانے کے اوپر راضی، اور صبح سے شام تک بس ایکٹروں اور فلمی جیسا ہیروئنوں کا ذہن کے اندر خاکہ، وہ جیسا لباس پہنی، ہم کو بھی ویسے لباس پہننا چاہیے۔ مردوں کا وہ حال، عورتوں کا یہ حال، یہ بدکاروں کے ساتھ، برے کام کرنے والوں کے ساتھ محبت بھی تو کیا؟ اس راستے سے دوزخ کی طرف تو ہے ہمارے قدم پر۔ اور تیسرا راستہ ہے بیکاری کی عادت۔ تیسرا راستہ ہے بیکاری کی عادت۔ کیسی بیکاری؟ بڑوں کا حال یہ ہے کہ وہ صبح گھر سے اٹھے تو ہوٹل میں گئے، وہاں جب تک پورا اخبار شروع سے آخر تک پڑھیں گے نہیں وہ دوسرا کوئی کام نہیں کرے۔ تسبیحات چھوڑ گئے، چھوڑ جانے دیجیے، سورہ یاسین پڑھنا نہیں پڑھے کوئی پرواہ کی بات نہیں۔ ارے اللہ کے بندے، جتنا اخبار کے لیے تو تڑپتا ہے کیا کبھی قرآن کے لیے بھی ویسے تڑپا؟ جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری دلی تمنا ہے کہ سورہ یاسین میرے مومن کے ہر دل کے اندر ہو۔ کتنے ہیں جو نعرے لگانے والے، کتنے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دم بھرنے والے، صبح اٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہو، خدا کا کلام پکڑ کے جی صاحب جو پڑھتے ہو، اخبار نہیں آیا تو بے چین، اخبار نہیں پڑھے تو دن بھر بے چینی، اور جب تک وہ جھوٹوں کا پرندہ جو کاغذ کے اندر جی صاحب جو انہوں نے لکھ دیا وہ چاٹیں گے نہیں، 10-11 بجے تک گھر کو نہیں آئے۔ گھر میں بیوی کیا کر رہی ان کو کوئی پتا نہیں، بچے کہاں جا رہے ان کو کوئی پتا نہیں، مدرسے کو گیا کہ نہیں گیا اس کی کوئی پرواہ نہیں، گھر کے اندر عورتیں نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی اس کی کوئی پرواہ کی بات نہیں۔ بڑے یہ کام، اور نوجوانوں کا کیا کام ہے؟ جب بڑے ہی ہوٹلوں کے اوپر بیٹھ کر ہی اپنا وقت ضائع کرتے ہیں اور محنت کر کے یہ صاحب جو ہے کوشش کر کے جد و جہد کر کے اپنے اور اپنے بھی ساتھ اہل و عیال کے لیے حلال روزی کا انتظام کرنے کے موقع پہ نہیں ہے، تو نوجوان بھی دیکھیں کہ بڑے ہمارے ایسے جیسا وقت گزاری کر رہی، تو وہ بھی 4 یہ نل کے پاس جمع ہو گئے، وہ 4 وہ جیسا وہ بورنگ کے پاس جمع ہو گئے، اب ادھر سے چھٹا ادھر سے چھٹا، وہ اپنا وقت ایسے ضائع کر رہی ہے، اپنا ایسے وقت ضائع کر رہی ہے۔ یہ عادت، حالانکہ یہ وقت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے یہ لنبلوکم ایکم احسن عملا، یہ جو مدت دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیج کر، یہ اس لیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ میری دی ہوئی صحت، میرا دیا ہوا مال، میری دی ہوئی فرصت، اس کو استعمال کر کے کون کتنا اچھا عمل میرے پاس لے کر آتا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، قرآن کریم کی وہ آیت سامنے رکھیے جو میں نے شروع میں پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ وہ دوزخ کی آگ کیسی ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ۔ خالی اگر ماچس کی کاڑی لگ گئی تو کتنی دیر تڑپتا آدمی، اور کتنے بھی سال دوائیوں کے لیے کوشش کرتا، کیا اس دوزخ کی آگ کی تاب ہم لا سکتے ہیں؟ نہیں ہے۔ تو پھر اس موقع پر رک کر ہم کو سوچنا چاہیے کہ صرف کھانا پکا دینا یا کپڑے سلا دینا یا سر چھپانے کے لیے گھر کا انتظام کر دینا یہ ذمہ داری نہیں ہے، یہ کام تو غیر بھی کر رہے ہیں، یہ دوسرے مخلوقات بھی کر رہی ہے۔ اصل کام یہ ہے کہ ایک مسلمان
کلمہ پڑھتا ہے اس کے انداز تربیت میں اور دوسرے کے انداز تربیت میں فرق ہونا. یہ اپنے اولاد کی تربیت کر رہا ہے دوزخ کا ڈر دلا کر, آخرت کی فکر دلا کر, قبر کی فکر دلا کر, اللہ کے سامنے جواب دہی کی فکر دلا کر. یہ اگر اس انداز سے تربیت ہوئی بچوں کی تو پھر یہ بچے دوزخ کا ایندھن نہیں بنیں گے بلکہ ماں باپ کو جنت میں لے جانے کا سبب بنے گا. یہ جو چھوٹے چھوٹے مکتب جس مدرسے کی نصاب سالانہ نشست کے اندر آج ہم حاضر ہیں, یہ وہ ہیں کہ جو ماں باپ کو ان کی نصاب تربیت کا جو رخ اس وقت ہم عمومی طور پر جو رخ ہم دنیاوی طرف پھیر دیے ہیں اور یہ سمجھنے کے ساتھ پیسہ ہے تو سب کچھ ہے مول صاحب, یہ باتیں کرے تو پیٹ نہیں بھرتا, یہ باتیں کرے تو آنکھ بھر کپڑا نہیں آتا, یہ باتیں کرے تو جی صاحب آنکھ بھر سونا نہیں آتا. اس کے لیے تو جی صاحب جو اس پر نشچے کرنا پڑتا. اس واسطے بچوں کو چھوٹے وقت سے لے کر بڑے ہونے تک پیسہ 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 اس کے دل و دماغ کے اندر پیسہ بٹھا دیا. لیکن میرے بزرگوں اور دوستوں, پیسے سے سب کچھ ہونے والا نہیں ہے. اگر ایک ایمان والے کے پاس پیسے کی اہمیت زیادہ ہے اور ایمان کی اہمیت جو ہے نہیں ہے اس کے دل کے اندر تو پھر وہ مومن کیسا؟ اصل تو ایمان والے کے پاس سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی نصاب اہمیت اگر کسی چیز کی ہو تو وہ ایمان کی ہونی چاہیے. یہ مدرسے ہمارے بچوں کو ان کی تربیت کے لیے صحیح رخ پیش کرتے ہیں. ان مدرسوں میں اگر ہم اپنے بچوں کو بھیجیں گے تو یہاں ان کو صحیح ڈھنگ سکھایا جائے گا, ان کو بتایا جائے گا کہ تمہاری پیدائش کا مقصد کیا ہے, تمہارا دنیا میں آنے کا اور بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے, تم کس کام کے لیے پیدا کیے گئے ہو, تم کو کیا کام کرنا ہے, اس کے لیے تیاری کیسا کرنا ہے, اس کے لیے گھر کا ماحول کیسا بنانا ہے, اس کے لیے ماں باپ کے ذہنوں کو کیسے موڑنا ہے, اس کے لیے تم اپنے طور کی کیسی جدوجہد کرنا ہے. ان مدارس کے اندر وہ کام سکھلایا جاتا ہے, ان مدارس کے اندر وہ تربیت دی جاتی ہے جس سے بچوں کے زندگی کا رخ صحیح ہو جاتا ہے اور پھر یہی بچے ماں باپ کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنتے ہیں. اگر ہم نے ان مدرسوں کی قدر نہیں کی اور ان مدرسوں کے اندر اپنے بچوں کو نہیں بھیجا تو ظاہر بات ہے کہ بچے دنیاوی ماحول کے اندر بھی صاحب تربیت پائیں گے اور پھر یہی کل کے دن ماں باپ کے لیے جو ہے بدنامی کا ذریعہ ہوں گے. آج دیکھ رہے ہیں لوگ کہ بچپنے میں بچوں کی صحیح تربیت نہ کرنے کے نتیجے میں ماں باپ خون کے آنسو رو رہے ہیں اور جن لوگوں نے ہوشیاری کے ساتھ عقل مندی کا ثبوت دیتے ہوئے بچپنے کے اندر ماں باپ کا مقام بتایا, بڑوں کا مقام بتایا, اللہ اس کے رسول کا مقام بتایا, جو ہے دنیا میں آنے کا مقصد بتایا, پھر یہ بچے کس طریقے سے خاندان کے سدھار کا ذریعہ بنے. میں مبارکباد دیتا ہوں یہاں کے انتظامیہ کو کہ انہوں نے 8 سال کی جدوجہد سے یہاں بچیوں کی نصاب تعلیم اور بچوں کی تعلیم کا نظم کیا اور پھر ساتھ ساتھ جیسا بڑی مبارکبادی کی بات ہے کہ یہاں 2 طالبات نے حفظ کی تکمیل کی. دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچیوں کے جو ہے حفظ کی حفاظت کے فیصلے فرمائے اور ان کے جو ہے اس قرآن کے ذریعے سے ان کی نسلوں کے اندر ایمان کے جو ہے فیصلے فرمائے اور اس مدرسے کو پورے علاقے کے لیے جو ہے ایمانی سرچشمہ بنائے اور اس کے ذریعے سے ہر گھر جو ہے فائدہ اٹھائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. باقی الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ مولانا کے صاحب آدمی کا بیان سماعت فرما رہے تھے. ہے علم کا ستارہ